استنبول کے تاریخی توپکاپی محل کی دیواروں کے پیچھے واقع مبین راستہ ماضی میں عثمانی سلاطین کے لیے ایک مخصوص اور محدود گزرگاہ ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ راستہ اپنی دیواروں کے ذریعے عثمانی دور کے شاندار ٹائل آرٹ کی رنگا رنگ دنیا کو آشکار کر رہا ہے۔ یہ عوام کے لیے پہلی بار ایک نایاب ثقافتی تجربہ فراہم کر رہا ہے اور روایتی سیرامک کاری کے فن کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کی وسیع کوششوں کا حصہ ہے۔ حال ہی میں مبین کو باقاعدہ طور پر ایک آرٹ گیلری کے طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جہاں 260 اصل ٹائل کے نمونے نمائش میں رکھے گئے ہیں۔ ان ٹائلز پر تقریباً 800 منفرد نقوش بنے ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سے ماضی میں محل کے مختلف حصوں میں دیواروں کے پینلز اور آرائشی عناصر کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ توپکاپی محل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ الہان کوچامان کے مطابق مبین کو اس کی علامتی اور تاریخی حیثیت کے باعث گیلری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے شنہوا کو بتایا کہ مبین راستہ اس لمحے کی علامت ہے جب سلطان حرم کی نجی فضا سے نکل کر ایک حکمران کے طور پر عوامی زندگی میں قدم رکھتا تھا۔ جسے ہم مبین راستہ کہتے ہیں، دراصل یہی وہ گزرگاہ تھی جس کے ذریعے سلطان حرم کی نجی دنیا سے نکل کر عوامی زندگی میں قدم رکھتا تھا۔ اس راستے کو مقدس حیثیت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کے عقب میں وہ مقام واقع ہے جہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مقدس یادگاریں محفوظ ہیں۔ سلطان اسی راستے سے گزر کر اس مقدس حصے تک پہنچتا تھا، اسی نسبت سے اسے مبین کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس راستے کی حیثیت ایک مقدس مقام کی ہے، اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان ٹائلوں کے نمونے بھی اسی جگہ نمائش کے لیے رکھے جائیں۔ کوچامان نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگاریں رکھنے والے حصے کے ساتھ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اسے محل میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ کوچامان کے مطابق اس گیلری سے محققین، فنکاروں اور زائرین کو 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک عثمانی ٹائل سازی کی ترقی کو سمجھنے میں رہنمائی ملے گی۔ یہ گیلری محل کی پیچیدہ ٹائل کاری کو اجاگر کرتی ہے، جسے کوچامان نے توپکاپی محل کے سب سے اہم سجاوٹی عنصر کے طور پر بیان کیا ہے۔ جی ہاں، 15ویں صدی سے چین کے اثرات لیے ہوئے ٹائلیں عثمانی دنیا میں متعارف ہونا شروع ہوئیں۔ ابتدا میں ان کی تیاری خاص طور پر ازنیک میں ہوتی رہی، بعد ازاں یہی فن قطاہیہ اور استنبول تک پھیل گیا۔ اگرچہ یہ ٹائلیں مقامی طور پر تیار کی جاتی تھیں، لیکن ان کے ڈیزائن عثمانی روایات کے ساتھ ساتھ مشرقی اور وسطی ایشیا، خصوصاً ترک اور چینی ثقافتی دائرے کے نقوش سے متاثر تھے۔ ان ٹائلوں میں سب سے نمایاں پہلو ٹیولپ جیسے نقش و نگار ہیں، جو وقت کے ساتھ استنبول اور عثمانی سلطنت کی پہچان بن گئے۔ رنگوں کے استعمال میں بھی عثمانی فنکاروں نے ایک منفرد انداز اپنایا، جس میں گہرے سرخ رنگ کا بھرپور استعمال کیا گیا، جسے ترکی سرخ کہا جاتا ہے، جبکہ نیلے رنگ کی انڈیگو شیڈ بھی خاص طور پر نمایاں رہی۔ 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران یوان اور منگ خاندانوں کے نیلے اور سفید ڈیزائن استنبول اور توپکاپی محل تک پہنچے، جن کے اثرات آج بھی یہاں نمائش میں موجود ٹائلوں کے نمونوں میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ چینی یعنی روایتی عثمانی چمکبار ٹائل اور سیرامک فن کو ابتدائی تحریک 15ویں صدی میں درآمد ہونے والے چینی مٹی کے برتنوں سے ملی۔ یہی فن ازنیک میں پروان چڑھا اور ایک منفرد مقامی روایت کی شکل اختیار کر گیا، جو بعد میں کوتاہیہ اور استنبول تک پھیل گیا۔ چین اور ایشیا کے دیگر خطوں سے اثرات قبول کرتے ہوئے کوچامان کے مطابق عثمانی ٹائل سازوں نے بتدریج اپنی الگ بصری زبان تشکیل دی، جس میں ٹیولپ جیسے مخصوص نقش شامل کیے گئے۔ یہ نقش بعد میں استنبول کی سجاوٹی روایت کی نمایاں علامت بن گئے۔ کوچامان نے عثمانی دور کے رنگوں کے منفرد امتزاج کی طرف بھی توجہ دلائی، جس میں ترکی سرخ اور انڈیگو نیلا نمایاں تھے۔ چینی سیرامکس کاریگروں سے متاثر نیلے اور سفید ڈیزائنوں کو عثمانی فنکاروں نے ایک الگ اور پہچان رکھنے والے جمالیاتی انداز میں ڈھال دیا۔ 3 دہائیوں سے زائد تجربہ رکھنے والے قومی پیشہ ور ٹور گائیڈ الپ اکسو دوگان کے مطابق یہ گیلری محل کی تاریخ کو ایک وسیع تناظر میں سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے شنہوا کو بتایا کہ توپکاپی صرف ایک میوزیم نہیں، بلکہ ایسی جگہ ہے جو صدیوں پر محیط عثمانی درباری زندگی کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ سب سے پہلے توپکاپی محل خود ہی دیکھیں۔ 15ویں صدی سے توپکاپی محل عثمانی سلطنت کے 23 سلاطین کا گھر رہا ہے۔ 19ویں صدی میں آخری 6 سلطان دولما باہچے محل منتقل ہو گئے، مگر توپکاپی انتظامی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔
आज ये न सिर्फ दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ म्यूज़ियमों में से एक है, बल्कि उस्मानी तारीख़ का एक बेहद अमीर और अहम रिकॉर्ड भी है। हरम तोपकापी महल के सबसे अहम और साथ ही सबसे कम समझ आने वाले हिस्सों में से एक है। जिस गैलरी का इफ्तिताह हम मुबीन रास्ते के साथ खड़े होकर देख रहे हैं, वो टाइल आर्ट के लिए मुख्तस है, मगर ये महल की ज़िंदगी को भी इस तारीख़ का हिस्सा बनाकर पेश करती है। तोपकापी महल के पास चीन के बाहर दुनिया का सबसे ज़्यादा चीनी पोर्सलेन का मजमुआ मौजूद है और इस लिहाज से ये आलमी सतह पर पहली पोजीशन रखता है। इसी वजह से इसकी अहमियत और कदर बहुत ज़्यादा है। अक्सो दोगान के मुताबिक टाइल गैलरी को इस तरह तरतीब दिया गया कि हरम की यकजहती और माहौल बरकरार रहे, जबकि उस्मानी सेरामिक फ़न की अहम मिसालें दिखाई जाएं। इससे ज़ायरीन को एक आज़ाद नुमाइश के बजाय महल को एक जिंदा तारीख़ी जगह के तौर पर महसूस करने का मौका भी मिलता है। गैलरी में टाइलों का मजमुआ तोपकापी महल के मशहूर चीनी मिट्टी के बर्तनों के मजमुए की तकमील भी करता है, जिसे महल के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मखसूस म्यूजियम में दिखाया जाना है। अक्सो दोगान ने कहा कि चीनी मिट्टी के बर्तनों का मालिक होना और उन्हें नुमाइश में रखना तवील अरसे से उस्मानी ख़ानदान के लिए वक़ार और ताकत की अलामत रहा है। जब टाइलें और मिट्टी के बर्तन एक साथ देखे जाएं, तो सल्तनत के फ़नकाराना ज़ौक़, माशी क़ुव्वत और दुनिया के साथ रवाबित वाज़ेह होते हैं।